الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، پردہ نشی ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بےحد فضل و احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ تمام حضرات کو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اور آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کو مومن بنایا، ایمان والا بنایا، تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ایمان کے تقاضا پر چلنے والے بنیں، اور ایمان کے تقاضا پر اسی وقت چلیں گے کہ جب ہمیں قرآن اور حدیث کا علم ہوگا تو ہم اللہ کے احکامات کو جانیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکامات دیے ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم رمضان کے تعلق سے روزہ ہے، اسی طریقے سے رمضان میں اعتکاف ہے، شب قدر وغیرہ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رمضان میں میرے سامنے چند عناوین ہیں، چند عنوان ہیں، جس میں سے ایک روزہ ہے، دوسرا زکوٰۃ ہے، تیسرا اعتکاف ہے، اسی طریقے سے شب قدر ہے۔ انشاءاللہ آج روزہ، زکوٰۃ اور اعتکاف کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کے تعلق سے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ روزہ سے مراد یہاں پر رمضان کا مہینہ ہے، صیام سے مراد کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ روزہ رکھنا یہ
صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں پر اور ان کی امت پر نماز کی عبادت فرض رہی اور روزہ بھی فرض رہا۔ یہ صرف روزہ جو عبادت ہے صرف امت محمدیہ اس میں مخصوص نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں پر اور ان کی امت پر روزہ فرض تھا، جیسا کہ خود قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ہاں البتہ یہ تعداد، مہینہ اور وقت الگ الگ ہے۔ امت محمدیہ پر رمضان کا روزہ فرض ہوا لیکن پچھلی امتوں پر رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ روزہ فرض تھا اور تعداد الگ تھی۔ کون سا روزہ تھا؟ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، راوی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے ان تمام نبیوں پر ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا فرض تھا، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا فرض تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی امت پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے تو ان کے ماننے والوں نے دیکھا کہ روزہ رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو پھر ان حضرات نے رمضان جب گرمی میں ہوتا تو اس کو ٹھنڈی اور گرمی کے بیچ میں انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تاکہ زیادہ گرمی کا احساس نہ ہو، اور پھر چونکہ اپنے منمانی کیا تھا اس لیے پھر اس میں 20 روزے کا انہوں نے اضافہ کر دیا۔ اس طریقے سے یہ نصارہ کرسچن حضرات 50 روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں پر روزہ فرض رہا، البتہ مہینہ تعداد الگ رہی۔ جیسا کہ ابھی بتلایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور بعض شریعتوں میں مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چپ رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، نہ بولنے کا روزہ ہوتا تھا، اور یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن سے معلوم ہوئی۔ حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، حضرت مریم فرماتی ہیں کہ میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزہ کی منت مان لی ہے، رحمان کے لیے روزہ کی منت کر لی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ معاملہ اصل یوں ہوا کہ حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم گود میں لے کر کے اور گاؤں میں جب پہنچی، طویل واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، رخ دوسرا ہو جائے گا۔ مختصر میں بتلاتا ہوں کہ حضرت مریم جب اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں لے کر کے گاؤں میں اور محلہ میں پہنچتی ہیں تو عورتیں دیکھتی ہیں
کہ مریم کے گود میں بچہ ہے اور مریم کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اب وہ چیمی گوئیاں اور ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، اور گاؤں کی عورتیں، محلہ کی عورتیں کہنے لگتی ہیں اے مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں زانیہ نہیں تھی، تیری ماں بدکار نہیں تھی، تو کب سے ایسی ہو گئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے رحمان کے لیے روزہ کی منت مان رکھی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں تم سے بات نہیں کر سکتی ہوں، ہاں البتہ تمہیں کچھ پوچھنا ہی ہے کہ یہ بچہ کون ہے، کہاں سے آیا، تو اس بچے سے پوچھ لو۔ کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابھی وہ ماں کے گود میں ہے، دودھ پینے والے بچہ ہیں، بولنا نہیں جانتے ہیں۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، عورتوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، بول نہیں سکتا، اس سے کیسے بات کریں؟ جیسے عورتوں نے یہ کہا فوراً عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے گود سے بولنے لگے اور کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے نکلا وہ کیا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ جان رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو گاڈ اور خدا کا درجہ دے دیں گے، اس لیے بچپن ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلا دیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں گاڈ نہیں، میں خدا نہیں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے آسمانی کتاب انجیل دینے والا ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے۔ اب دودھ پیتا بچہ جب ماں کے گود سے بولنے لگا، اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ماجرا الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ اب جا کر کے حضرت مریم کی عزت پر جو داغ لگ رہا تھا اور الزام لگ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود سے اللہ کے حکم سے بولا، وہ الزام ختم ہوا۔ بہرحال یہ بات اصل یہ آئی کہ پچھلی امتوں میں بھی روزہ فرض تھا، لیکن مہینہ الگ تھا، تعداد الگ تھی، یہ رمضان کی طرح فرض نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا فرض تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چپ رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے جو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود نے اس کی طرف رہنمائی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا اسی طریقے سے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایام معدودات، یہ جو روزہ فرض کیا گیا تمہارے اوپر یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ایام معدودات، گنتے کے چند دن ہیں، اور وہ کتنا دن ہے تو اگلی آیت میں وہ فرما دیا گیا یعنی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ہو کہ جو شخص رمضان کے مہینہ کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو ایام معدودات، گنتے کے چند دن، ایام معدودات سے مراد یہاں پر رمضان کا مہینہ ہے کہ رمضان کا مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، ایک مہینہ کا روزہ رکھنا تم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ روزہ امت محمدیہ پر جو فرض کیا گیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ روزہ تم پر فرض کر دیا گیا تو یہ تمام امت پر فرض ہو گیا، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، سب پر فرض ہوا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو پریشانی ہوگی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص تم میں سے
بیمار ہے یا مسافر ہے وہ گنتی کا دن گن لے دوسرے مہینوں میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بیمار اور مسافر کو چھوٹ دیا ہے کہ بیمار آدمی اگر روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے تو وہ بیماری میں روزہ نہ رکھے، اور جب وہ تندرست ہو جائے، اچھا ہو جائے، تو جتنے دن روزہ نہ رکھا ہے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے مسافر، اور مسافر کسے کہیں گے کہ جو 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور گیا ہو اسے مسافر کہیں گے، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو۔ اب ایسا نہیں کہ برہم پورہ مہدی حسن چوک سے کوئی آدمی چندوارہ چلا گیا تو وہ مسافر کہلائے گا، یہاں سے 10 کلومیٹر کہیں چلا گیا وہ مسافر نہیں۔ مسافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 77 کلومیٹر کی دوری ہو اور اس جگہ اس نے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کیا ہو، تو ایسا شخص مسافر کہلائے گا۔ تو اللہ نے مسافر کو چھوٹ دیا ہے کہ تم سفر میں مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، تم سفر میں روزہ نہ رکھو، یعنی مسافر ہونے کی حالت میں روزہ نہ رکھو اور پھر بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اور فرمایا گیا کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ ایک حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں بیان کیا ہے۔ راوی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 تبدیلیاں ہوئی اور روزے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی۔ نماز میں 3 تبدیلیاں ہوئی اور اسی طریقے سے روزے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی۔ نماز میں 3 تبدیلیاں کیا ہوئی؟ نماز میں پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے تک آپ مسجد اقصی ہے نہیں اور بیت المقدس کی طرف کیا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور 22ویں پشت میں ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے بعد سے لے کر کے آپ کا کعبہ جو تھا ہے نہیں، آپ کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ تھا، مسجد حرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ بھی یعنی کعبہ کو قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ 17 مہینے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یعنی ہم ایسے قبلہ کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس سے آپ راضی اور خوش ہوں گے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو حکم دے دیا گیا کہ اب آج سے آپ اپنا رخ اور اپنا قبلہ ہے نہیں کعبہ کو قرار دیں اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو نماز میں ایک تبدیلی یہ ہوئی۔ دوسری نماز میں تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز میں تبدیلی یہ ہوئی کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں اکٹھا ہو جایا کرتے تھے اور اس وقت تک اذان کی شروعات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ صحابی پہلے آ جاتے، بعد میں آنے والے کا انتظار کرتے۔ لیکن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مختلف رائے آئیں لیکن کوئی رائے پاس نہ ہو سکی۔ لیکن ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ جب رات کو سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک بانسری بیچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم مجھ سے بیچو گے ہے نہیں؟ تو بیچنے والے نے کہا کہ تم خرید کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز کے لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بیچنے والے نے کہا، وہ بیچنے والے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کو اس سے بہتر بات نہ بتلا دوں؟ کہا کہ ضرور بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو اذان کے الفاظ اور کلمات ہیں انہوں نے سکھلایا۔ اب
خواب میں ہی انہیں یہ کلمات یاد ہو گئے، فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواب بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا لرؤیا حق، کہ یہ خواب سچا خواب ہے، اور حضور نے اس پر مہر لگا دیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا کہ تم اذان دو، ان کو کہا کہ تم بتلاؤ، یہ اذان دیتے جائیں۔ یہ نماز میں دوسری تبدیلی ہوئی۔ اور تیسری تبدیلی یہ ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، گھڑی اس زمانے میں گھڑی کا رواج نہیں تھا، گھڑی تھی ہی نہیں، لوگ ایک اندازہ سے نماز کے لیے اکٹھا ہوا کرتے تھے، کچھ صحابی پہلے آ جاتے تھے، بعض صحابی کو آنے میں تاخیر ہوتی تھی، ایک رکعت دو رکعت چھوٹ جایا کرتی تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بعد میں آنے والی صحابی کی ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ گئی، تو جو بعد میں آئے وہ لوگ جو پہلے سے موجود تھے ان سے اشارہ میں پوچھتے تھے کتنی رکعت ہو گئی، تو کہتے تھے واحدۃ، ایک، یا کہتے تھے اثنین، دو، یعنی ایک رکعت ہو چکی یا دو رکعت ہو چکی، یعنی تمہاری ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ گئی۔ تو اب صحابہ کرام جتنی رکعت چھوٹ گئی تھی اس کو پہلے ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے تھے، یہ معمول تھا۔ لیکن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ان کا معاملہ الگ تھا۔ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ میں جب بھی حاضر ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، میں پہلے نماز پڑھوں اور رسول اللہ کے ساتھ ایک رکعت اور چھوٹ جائے، یہ ان کو گوارا نہیں تھا، یہ رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آئے اور ان کی رکعت چھوٹ گئی تھی، رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے، پہلے چھوٹی رکعتوں کو ادا نہیں کیا، عام صحابی پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر جتنی رکعت، ایک رکعت یا دو رکعت جو چھوٹی ہوئی تھی، سلام کے بعد اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، یہ طریقہ رسول اللہ کو بڑا پسند آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دیکھو معاذ بن جبل نے تمہارے لیے ایک اچھا طریقہ بیان کیا ہے، تم آج سے تم لوگ اسی پر عمل کرو، اور جو رکعت چھوٹ جائے اس کو بعد میں پڑھنا۔ تو آج ہم لوگ چھوٹی ہوئی رکعت کو بعد میں پڑھتے تھے، لیکن اسٹارٹنگ میں صحابہ کرام کیا ہے، پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ نماز میں تین تبدیلیاں ہوئی، ایک چوتھی تبدیلی بھی ہوئی نماز میں، جس کا ذکر یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ پہلے شروع میں اسٹارٹنگ میں نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے چپ چاپ با ادب کھڑے رہو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اب بات چیت کرنا بند ہو گیا، اور اب بات چیت کرنا یا سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ جائز نہیں رہا۔ یہ نماز میں کل 4 تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور روزے میں 3 تبدیلیاں ہوئی۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے بتلا رہا ہوں، اور نماز کا ذکر اس لیے آ گیا کہ ایک ہی حدیث میں یہ دونوں چیز موجود ہے کہ نماز میں 3 تبدیلیاں ہوئیں اور روزے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں، اور ہم نے کل 4 بتلایا، 3 تو اس حدیث میں ہے اور چوتھی دوسری حدیث میں ہے۔ اس طریقے سے نماز میں کل 4 تبدیلیاں ہوئیں، جس کا بیان ابھی آ چکا، اور روزے میں کل 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10ویں محرم جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ 10ویں محرم، اس کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ اور یہ اسٹارٹنگ میں ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے کا جو حکم اور آرڈر تھا وہ کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا، یعنی اب ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا فرض نہیں رہا، اب ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا یا 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، رکھنا چاہیے، بہت زیادہ اجر و ثواب رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ پہلے فرض تھا، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 183 ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے والا روزہ منسوخ ہو گیا، یعنی ختم نہیں ہوا، فرضیت کینسل ہو گئی، فرضیت کینسل ہو گئی، صرف سنت باقی رہ گیا. ایک تبدیلی تو یہ ہوئی. دوسری تبدیلی یہ ہوئی جیسا کہ خود قرآن میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، کہ انہیں ایک مسکین کا کھانا دے دینا ہے. یعنی اسٹارٹنگ میں یہ حکم تھا کہ جو لوگ جوان ہیں، تندرست ہیں، ہٹے کٹھے پہلوان ہیں، نوجوان ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ اسٹارٹنگ کا حکم تھا، روزہ رکھنے میں لوگوں کو مشقت ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا، جوان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، سب کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم چاہو، بیمار کو تو مطلب اجازت تھی ہی، لیکن تندرست آدمی کو بھی اجازت تھی کہ تم چاہو روزہ نہ رکھو، اور روزہ نہ رکھ کر کے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ حکم تھا. لیکن یہ حکم کچھ دنوں کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ہو کہ جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے مہینے میں موجود ہو، وہ رمضان کا روزہ رکھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جوان آدمی جن کو اجازت دیا گیا تھا کہ روزہ نہ رکھ سکتے ہو اور فدیہ دے دو، لیکن ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ روزہ رکھنا نہ چاہو تو روزہ نہ رکھو، فدیہ دے دو. لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے افضل اور بہتر ہے، گو کہ جائزے نہ رکھو. لیکن اگلی آیت قرآن کی نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ہو کہ جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینہ میں حاضر اور موجود ہو، یعنی اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو گیا. اب گویا کہ جو تندرست آدمی ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو گیا، فدیہ دینا، غریبوں کو کھانا کھلانا. اب اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک مسکین کیا، 1000 مسکین کو آپ کھانا کھلا دو، 10 کروڑ روپے بھی تم غریبوں کو بانٹ دو، لیکن ایک روزہ تم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے. روزہ کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا ضروری ہے. تو اب یہ تندرست آدمی کے لیے اجازت ختم ہو گئی. اب یہ آیت کس کے لیے باقی رہ گئی؟ جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، 80 سال کا، 90 سال کا، 95 سال کا بوڑھا ہے، روزہ رکھنے کی سخت باقی نہیں ہے، ان کے لیے حکم آج بھی باقی ہے، اور مریض اور مسافر کے لیے. یہ بہرحال 2 تبدیلی ہوئی. دوسری تبدیلی کیا ہوئی کہ جو طاقتور ہیں ان کے لیے شروع میں روزہ نہ رکھنا جائز تھا، فدیہ دینا جائز تھا، لیکن اب وہ جائز نہیں رہا. اور تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو روزہ جو ہوتا تھا تو سورج ڈوبا اور افطار کا وقت ہو گیا، اور اس کے بعد کب تک کھانا پینا جائز تھا؟ جب تک جگے ہوئے ہیں اس وقت تک کھانا پینا اور بیوی سے ملنا جلنا جائز تھا. لیکن جب سو گئے، نیند لگ گئی، نیند آ گئی، اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا تھا. اگر کوئی صحابی 8 بجے سو گئے تو ان کا 8 بجے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا. کوئی 9 بجے سوئے تو ان کا روزہ 9 بجے سے شروع ہو جاتا تھا. کوئی 10 بجے سو گئے تو ان کا روزہ 10 بجے سے ہی شروع ہو جاتا تھا. لیکن اس میں پریشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندے کو پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیا. وہ تبدیلی کیا اس کو ابھی بیان کریں گے. اس سے پہلے ایک واقعہ وہ بتلاتے ہیں کہ قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ محنت مزدوری کرتے تھے، دن بھر کام کاج کرتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ دن بھر محنت مزدوری کر کے گھر پر آئے اور افطار کا وقت آیا. گھر پہ پہنچے تو بیگم صاحبہ نے کہا ہے نہیں کہ کھانے کے لیے، افطار کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، یا انہوں نے مانگا ہوگا کہ افطار کا سامان لاؤ، کہا تو کچھ موجود نہیں ہے، لیکن البتہ میں انتظام کرتی ہوں، کہیں جاتی ہوں اور کہیں سے افطار کا نظم کرتی ہوں. یہ کہہ کر کے انتظام کرنے کے لیے وہ نکل گئی. وہ تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوں گے، ان کی آنکھ لگ گئی. ابھی کچھ کھایا پیا نہیں، آنکھ لگ گئی. اب ان کا روزہ شروع ہو گیا. اب جب بیوی لے کر کے افطاری کا سامان آ رہی ہیں تو ان کو نیند آ چکی تھی. اب ان کا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا جائز نہیں. اسی حال میں کل کا روزہ انہوں نے شروع کر دیا چونکہ اب کھانا پینا جائز نہیں تھا. مزدور آدمی تھے، پھر گئے کام کیا، اور یہ کمزوری کی وجہ سے دوپہر میں بے ہوش ہو کے گر گئے.
اس طریقے سے اور بھی چند واقعات پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرے بندے کو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ آیت نازل کی کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ جملہ اور یہ ورڈ بتلاتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے حرام تھی، بعد میں حلال کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اب تم کھا پی سکتے ہو کب تک؟ صبح صادق تک، صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، ہے نہیں؟ اور صبح صادق تک کھانا پینا جائز ہو گیا، اور بیوی سے رات میں ملنا یہ بھی جائز قرار دے دیا گیا، ہے نہیں؟ اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط، ہے نہیں کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے سامنے سفید دھاگا کالے دھاگا سے واضح ہو جائے، یعنی کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو صبح صادق تک کھانا پینا جائز کر دیا گیا، اور جائز ہی نہیں بلکہ رات کے آخر حصے میں صبح ہونے سے پہلے پہلے سحری کھانا سنت ہے، اور اس کھانے پر بھی ثواب ہے۔ تو پہلے روزہ کب سے شروع ہو جاتا تھا؟ وقت میں لمٹ نہیں تھا، 8 بجے سو گئے تو اس وقت سے روزہ شروع ہو گیا، کوئی 11 بجے سوئے تو اس وقت سے روزہ شروع ہو گیا، لیکن اب روزہ شروع ہوتا ہے صبح کا جو وقت ہے صبح صادق، اس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ یہ روزہ میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور رمضان کا روزہ ہے نہیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یعنی بعض جو نیک عمل ہے مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرا نیک عمل ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے واسطے سے دیں گے، اور روزے کا ثواب جو ہے ڈائریکٹ دیں گے، ہے نہیں؟ یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے۔ آج کل کسی سے پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جاتی ہے نہیں تو لوگ اس سے سگنیچر اور سائن کرواتے ہیں یادداشت کے لیے، اور بہت فخر سے کہتے ہیں کہ آج ہمارے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، آج فلانے منسٹر سے ملاقات ہوئی۔ جس کی ملاقات بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سے ملاقات ہو جائے اور اللہ اپنے ہاتھوں سے دے، کتنا خوش قسمت ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا، اور اس جملے کو محدثین نے ایک دوسرے طریقے سے بھی پڑھا ہے کہ وہ انا اجزا بہی، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے آپ کو روزہ میں پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، یعنی تم میرے لے لو۔ تو اگر کوئی آدمی بادشاہ ہو، پرائم منسٹر ہو، اور وہ کہے ہمارے آصف بھائی سے کہ آپ کو کیا چاہیے، ہے نہیں؟ ہمارا آصف بھائی یا دوسرے شخص یا ہم کہتے ہیں ہمیں 10 کروڑ چاہیے، تو بھائی 10 کروڑ پہ بس ہو گیا۔ اور کوئی آدمی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لے کہ بس ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ ہی چاہیے، تو اس کی بادشاہت اس کی ہو گئی، حکومت اس کی ہو گئی۔ اللہ کہتے میں خود اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں۔ اور بے شمار فضیلتیں ہیں روزہ کی۔ یہ روزہ کے بارے میں چند باتیں ہم نے بیان کی، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ میرے سامنے یہ ہے کہ میں چند عنوان پہ کچھ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ روزہ کے تعلق سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183، 184، 185 میں روزہ کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 186 میں روزہ کے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں روزے کی تعلق سے کچھ باتیں اس لیے بیان کیا گیا ہے، ڈائریکٹ روزہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 187 میں روزہ کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے، تو آیت نمبر 183، 184، 185 اور 187 سورہ بقرہ، ان آیتوں میں روزہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں زیادہ اس پر روشنی نہیں ڈال رہا ہوں۔